الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ لوگوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے پیارے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب سے آخری نبی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ هو الاول والآخر، وہی ذات اول ہے اور وہی ذات آخر ہے۔ شیخ محقق نے ارشاد فرمایا کہ یہ هو الاول والآخر یہ اللہ کی صفت ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملے تو اللہ کی صفت ہیں اور حضور علیہ السلام کی نعت کس طرح بن سکتے ہیں؟ تو شیخ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ کی صفت رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو رؤوف بھی بنا کر بھیجا اور رحیم بنا کر بھی بھیجا۔ یہ رؤوف اور رحیم اللہ کے نام ہیں اور ہمارے آقا کی نعت ہے۔ هو الاول والآخر یہ اللہ کی صفت ہے اور ہمارے نبی پاک کی نعت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ سارے اٹھ کے ادھر شاباش، یہاں سب بناؤ، بڑے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جس طرح اپنے محبوب کو سب سے اول بنایا، اسی طرح سب سے آخر میں بھیجا۔ الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت حضور کو اول بھی مانتے ہیں اور سرکار کو آخر بھی مانتے ہیں۔ جو حضور کی صفت اول کا منکر ہو وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو حضور کی صفت آخر ہونے کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ آپ اول ہیں تو سب سے اول ہے، آپ آخر ہیں تو سب سے آخر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا کہ آپ کے بعد کوئی نبی دنیا پر نہیں آ سکتا۔ ہم کسی کو بھی نبی نہ کہہ سکتے ہیں نہ مان سکتے ہیں، کسی رنگ اور کسی صورت میں بھی اور کسی انداز اور کسی معنی سے کوئی بندہ بھی سرکار کے بعد نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ مطلقاً کافر اور بے ایمان ہوگا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ لڑی وہ اسی لیے تھی کہ مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے فاتح اول ہیں، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو واسطے جہنم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ اگر مسیلمہ کذاب نبی بن بیٹھا تو اس جھوٹے نبی کی وجہ سے یہ امت بکھر جائے گی اور ایک امت کئی امتوں میں بٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون، فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ یہ نبی غیبدان نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے، وہ 30 کے 30 اپنے اپنے انداز میں اعلان نبوت کریں گے، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حاضرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارے ایمان کی اساس و بنیاد ہے۔ ہم کسی صورت کے اندر بھی کسی کے ساتھ اس معاملے کے اندر سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور نہ کسی کو ہم نبی مان سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول ماننے کے لیے اور خاتم النبیین ماننے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی مسلمان صاحب ایمان نہ تو سرکار کے اول ہونے کا انکار کرتا ہے اور نہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر راستہ ہموار کر دیا اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایک جملہ لکھ دیا جس جملے سے فائدہ اٹھا کر مرزا قادیانی نے اعلان نبوت کیا، اور افسوس ہے کہ وہ جملہ آج بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ جملہ آج بھی رسوائے زمانہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ راستہ تم نے ہموار کیا، دروازہ تم نے کھولا، مرزا قادیانی نے اعلان کر دیا کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں۔ دوستو عزیزو، مرزا غلام احمد قادیانی سے کافی تعداد جھوٹے نبیوں کی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے کسی کی امت باقی نہیں۔ مرزا قادیانی کی باقاعدہ امت بھی موجود ہے، اور مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے اس وقت پاکستان کے اندر بھی ہیں، دیگر ممالک کے اندر بھی بڑے کر و فر سے وہ معاذ اللہ نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف دن رات کام کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مرزا قادیانی کی اولاد سے جو وہ پگڑی والے بے ایمان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کس طرح کی توضیحات پیش کرتے ہیں، کتنا مسلمانوں کو الجھاتے ہیں اور کتنا گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی کتاب اللہ مانتے ہیں، حضور کو بھی آخری نبی مانتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور آگے آ کر وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ معاذ اللہ پچھلے انبیاء کی نبوتوں پر حضور مور لگانے والے ہیں،
آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ معاذ اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے وقت مولا کائنات کو ارشاد فرمایا کہ یا علی تم جہاد میں نہیں جاؤ گے، تم جنگ نہیں لڑو گے، تم یہاں گھر کے اندر رہنا ہے، عورتوں کے پاس بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ مولا علی جیسا جنگجو فاتح خیبر شکن ہو، باب مدینۃ العلم ہو، اور اتنا بڑا شجاعت کا پہاڑ ہو، تو اشک بار آنکھوں کے ساتھ عرض کی کہ یا نبی اللہ، میں ہر جنگ کے اندر جاتا رہا، آج میں عورتوں اور بچوں کے پاس بیٹھوں گا۔ آپ نے مجدہ جاں فضا بھی سنایا اور عقیدہ بھی بیان کر دیا، فرمایا یا علی اما ترضى ان تكوني بمنزلة هارون من بعد موسى الا انه لا نبي بعدي۔ اے علی، تیرا اور میرا آپس میں وہ تعلق ہے جو پیارے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن یا علی سن لو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت آپ یہ بھی سنتے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ ان دونوں روایات میں علماء کچھ اختلاف بحث کرتے ہیں، ہم اس میں الجھنا پسند نہیں کرتے، دونوں باتیں میں نے عرض کر دی۔ اور پہلی بات زیادہ قوی اقوی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما ترضى ان تكوني بمنزلة هارون من بعد موسى، کہ علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ میرا اور تمہارا وہ تعلق ہے جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں تعلق تھا۔ وہ دونوں بھائی بھائی تھے، علی میں اور تو بھائی بھائی ہیں، لیکن الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حضور کے بعد نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے، اگر کوئی نبی ہوتا ابوبکر صدیق ہوتے، عمر ابن خطاب ہوتے، بلال حبشی ہوتے، صہیب رومی ہوتے۔ اور آج کا کوئی بدبخت اٹھ کر یہ اعلان کر دے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں ذلی نبی ہوں یا خصوصی نبی ہوں، ہم ہر طرح کے ان دعووں کو رد کرتے ہوئے برملا اعلان کرتے ہیں کہ سرکار کے بعد کسی رنگ میں، کسی انداز میں، کسی معنی کے اندر اور کسی اصطلاح کے اندر کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ حضور خاتم النبیین ہے۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ آپ نے دوسرے مولود میں کئی بار سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر میں آپ کو بے شمار کمالات حاصل ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں ایک گدھا پیش کیا گیا۔ اب آپ خود سوچیں، گدھا پیش کیا گیا، اس گدھے نے انسانوں کی طرح گفتگو کی، بولنے لگا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، میں اپنی پشت میں سے آخری گدھا ہوں، 70 انبیاء نے ہماری پشت پر سواریاں کی ہیں، میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، میں اپنی پشت میں آخری گدھا ہوں، آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ یہ گدھا کہہ رہا ہے۔ ایک گدھا حضور کے ساتھ کلام کرتا ہے، سرکار اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تیرا نام یعفور رکھتے ہیں۔ یزید تو اس وقت بھی نبی کو نہیں پسند ہے، ہوتا بھی یزید ہو تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ سرکار نے نام بدل کے یعفور رکھ دیا، اور اس گدھے نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں اپنی پشت میں سے آخری گدھا ہوں، آپ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری پشت پر سواری کریں۔
پھر وہ گدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر رہا۔ اس کا کام کیا تھا؟ جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا، آپ فرماتے یافور جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ وہ گدھا جاتا، صحابی کے دروازے پر اپنے سر سے دستک دیتا۔ جب صحابی دیکھتے کہ سرکار کا دراز گوش ہے، حضور کا گدھا ہے، سمجھ جاتے کہ اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں۔ پھر گدھا آگے آگے اور صحابی پیچھے پیچھے چلتے دربار رسالت میں آ جاتے۔ اس گدھے کو اللہ نے اتنا شعور بخشا کہ وہ دن رات حضور کی مجلس میں رہتا، دن رات بارگاہ رسالت میں رہتا، اور جب سرکار نے وصال فرمایا تو اس گدھے نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ بھی انتقال کر گیا۔ ایک گدھے کے متعلق آپ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ایک گدھا ہو کر، جانور ہو کر، اور جانوروں سے بھی گدھا جانور جس کو ہم کھوتا کہہ کر پکارتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور نبیوں میں سے کوئی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی انسان اٹھ کر کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حاضرین کرام، ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صفت اول بھی عطا فرمائی اور صفت آخر بھی عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ هو الاول والآخر، میرا محبوب اول بھی ہے اور میرا محبوب آخر بھی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے، اور مجھے اللہ نے اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ فرمایا میں جب سے نبی ہوں تب سے اللہ نے میرے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا ہے۔ جس طرح میں صفت اول میں بے مثال ہوں، اسی طرح میں صفت آخر کے اندر بھی بے مثال ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا اور اللہ نے مجھے اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ فرمایا سنو، میں تمہیں اس سے بھی آگے کی بات بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا سن لو، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، وہ رؤیا امی، اور اپنی پیاری امی جان کی خواب ہوں۔ یہ حقائق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام پانی و مٹی کی کشمکش میں تھے۔ حاضرین محتشم، هو الاول والآخر، حضور کی صفت یہ ہے کہ سرکار اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ لوگ اس بات پر اعتراض کر اٹھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لو جی یہ تو شرک ہو گیا نا، اللہ کے ساتھ برابری تم نے کر دی، اللہ بھی اول، حضور بھی اول، اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر۔ ہم کہتے ہیں پھر دوسری آنکھ کھول کے دیکھو نا، اللہ کہتا ہے میں بھی رؤوف، نبی کے متعلق فرمایا میرا محبوب بھی رؤوف ہے، اللہ کہتا ہے میں رحیم ہوں، اور ساتھ ہی فرماتا ہے میرا محبوب بھی رحیم ہے۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟
جس طرح اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اس رؤوف اور رحیم نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف بنا کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھی رحیم بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس نے اپنے محبوب کو اول بھی بنایا اور آخر بھی رکھا۔ حاضرین کرام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ جس طرح ہم اس بات کے اندر کوئی لچک، کمی، آر محسوس نہیں کرتے، اللہ بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے۔ حاضرین کرام، اللہ خالق ہو کر اول ہے، حضور مخلوق ہو کر اول ہے، اللہ رب ہو کر اول ہے، حضور بندہ ہو کر اول ہے، وہ معبود ہو کر اول ہے، حضور عبد ہو کر اول ہے، وہ رزاق ہو کر اول ہے، حضور مرزوق ہو کر اول ہے، وہ خدا ہو کر اول ہے، حضور مصطفیٰ ہو کر اول ہے، وہ اپنی خدائی میں اول ہے، حضور اپنی مصطفائی میں اول ہے۔ حاضرین کرام، حضور هو الاول والآخر کے مصداق عطن ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں، مشایخ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اور اس سلسلے کے اندر اولیاء کاملین نے ملت بیضاء کو ہر دور کے اندر خبردار کیا ہے۔ سب سے پہلا سہرا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب کو واسطے جہنم کر کے عملی طور پر بتا دیا کہ لوگوں، نبی پاک کے بعد جو بھی اعلان نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ پھر آپ حضرات نے کئی بار سنا کہ اس دنیا عالم کے اندر جب کہیں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے، اللہ نے کسی نہ کسی اپنے بندے کو بیدار کر دیا، کسی نہ کسی بندے کے ذریعے اس فتنے کا قلع کما کر دیا۔ جب مرزا قادیانی نے اعلان نبوت کیا اور اپنے نبی ہونے پر اس بے ایمان نے دلائل دینا شروع کیے، دلائل کے انبار لگا دیے، علماء پسپا ہو گئے، اور علم والوں کو اس بغیرت نے نیچا دکھا دیا، اور اس کے ساتھ ابو الفضل فیضی جیسے مولوی بھی شامل ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو کہ اس کے دلائل کتنے، براہین کتنے ہیں۔ اس نے اپنے نبی ہونے کا سکہ ایسا جمایا کہ خاص و عام تک یہ بات اس نے پہنچا دی، اور جو تحریر کے اندر مرزا کا کام ہے وہ اتنی ساری کتابیں اس نے لکھ کر ملت بیضاء کو گمراہ کر دی۔ جب یہ ملت بیضاء گمراہ ہو گئی، اس وقت مناظرے کی صورت میں، اس وقت قیل و قال کی صورت میں، اس وقت گفتگو کی صورت میں مرزا شاطر تھا، بے ایمان تھا، کذاب تھا۔ جب گفتگو کے ذریعے بات حل نہ ہوئی تو پھر تاجدار گولڈا اٹھے۔ تاجدار گولڈا ایک ہی وقت میں اللہ کے ولی بھی تھے، ایک ہی وقت میں پائے کے محدث بھی تھے، ایک ہی وقت کے اندر اعلیٰ حضرت بھی تھے، اور اس وقت آپ نے جو سیف چشتیائی لکھی ہے، مرزے کے رد کے اندر جو کتاب سیف چشتیائی ہے، وہ آج عالم اردو نہیں پڑھ سکتے، آج کے عالم وہ اردو نہیں پڑھ سکتے، میرے پاس موجود ہے۔ لیکن اس وقت آپ نے منوان مرزے کی طرح اس سے بھی ڈٹ کر آپ نے تحریر پیش کی، اور یہ ثابت کیا کہ تحریر کے اندر اور بھی لکھے پڑے ہیں، قادیانی ہی نہیں۔ پھر پوچھتے پوچھتے بات یہ پہنچی کہ لاہور یادگار کے اندر مباہلہ ہوگا، مرزا بھی آئے گا، تاجدار گولڈا بھی آئیں گے، اور کرنا کیا ہے کہ مرزے نے کہا کہ ہم عربی عبارت لکھیں گے۔ عربی خوش خط کس کی ہوگی؟ عربی جلدی کون لکھتا ہے؟
عربی اچھی کس کی ہوگی؟ تاجدار گولڈا نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، کاغذ قلم میز پر رکھ دیں گے، جس کی قلم لکھے گی وہ حق پر ہوگا، جس کی قلم خود لکھے گی وہ حق پر ہوگا۔ حاضرین محتشم، اسی طرح ایک وقت وہ آیا، میں نے شاید شب رات کی شب کو بھی عرض کیا تھا، ایک وقت آیا کہ نورانی میاں اٹھ کر کھڑے ہوئے، ایک وقت آیا عبدالستار خان نیازی اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور حال ہی میں تھوڑی سی ریسرچ کرو کہ یادگار پاکستان کے اندر مرزا قادیانی کی اولاد میں سے جب طاہر نے پھر مناظرے کا چیلنج کیا تو اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ میدان کے اندر آئے، اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ نورانی میاں اس طرف تھے، اور عبدالستار خان نیازی کا ترہ امتیاز اس طرح لہرا رہا تھا، اور اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ڈٹ کے کہا کہ مرزا جس رنگ میں آئے گا ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کی خدمت کے اندر گزارش کروں گا، آپ یہ دیکھتے ہو موبائل فیس بک، آج سے یہ ریسرچ کرنا ہے کہ پیر بیر علی شاہ صاحب نے کیا کام کیا، ہمارے علماء نے کیا کام کیا، ختم نبوت پر ہمارے علماء نے کیا کچھ کیا ہے، کم از کم یار وہ سن تو لو نا، اور سن کر دیکھو کہ خدا کی قسم اللہ نے اہل سنت و جماعت کو کیسے ہیرے عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ اتنا وقت نہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، بس نوجوان بچے یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام کا ایک جملہ سن لو، شیخ الاسلام نے فرمایا هو الاول والآخر، یہ ہمارے نبی پاک کی نعت ہے، اور ساتھ فرمایا کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے اور چھوٹے ذہنوں کے لیے دو مثالیں شیخ الاسلام نے بیان کی۔ ایک تو فرمایا کہ ایک بندے کے ہاتھ میں آم کی گٹھلی تھی، پوچھا کدھر لے جا رہے ہو، کہا کہ اسے کاشت کروں گا، اس نے کاشت کی، چند دنوں بعد ننا سا پودا نکلا، اس کی آبیاری کی، کچھ سالوں تک وہ درخت بن گیا، اور دوسرے تیسرے سال میں دیکھا اس پر پھول لگا، پھول لگنے کے بعد آم لگ گئے، آم لگنے کے بعد آم پک کے اس نے آم توڑ کے کھانا شروع کیا، جو گٹھلی پہلے دن زمین میں بوئی تھی وہی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کہا کہ سمجھ لو اس طرح ہر وہ شے جو اول ہوتی ہے وہی آخر ہوتی ہے۔ پھر کہہ دو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ دوسری مثال یاد رکھیں، شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہمارے آقا اول بھی ہیں، اول ما خلق اللہ نوری ہم مانتے ہیں، اور ہم نبی پاک کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضور کو نور اول ماننے سے انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے خاتم النبیین ماننے سے انکار کرتے ہوئے کیا لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں یہ عبارت مٹا دو، اس عبارت کو جلا دو، تم دروازہ نہ کھولتے، تم یہ باب نہ کھولتے، تم راستہ نہ بناتے، مرزے جیسا بے ایمان کبھی دعویٰ نہ کرتا، گھر کا بیٹی ہے اور کتی چورا نہ لڑتی۔ جب گھر کا بیٹی ہو راستہ ہموار کرتے، دروازہ کھول دے، تو مرزے نے کہا اگر نہیں فرق پڑتا تو میں آ جاتا، راستہ انہوں نے ہموار کیا تھا۔ دوسرا شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہر وہ شے جو اول ہوتی ہے وہی آخر ہوتی ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال کیا دی تاکہ بچے سمجھ جائیں، چھوٹے علم والے سمجھ جائیں، تھوڑے علم والے سمجھ جائیں۔ فرماتے ہیں کاغذ لو یا زمین پر بیٹھ جاؤ، ایک تنکا لے کر قلم لے کر اس طرح گول دائرہ بناؤ۔ گول دائرہ بنتے بنتے جب دائرہ مکمل ہوگا نا، جس جگہ سے دائرہ شروع کیا تھا وہاں پہلے ایک نقطہ بنا تھا،
اب جب دائرہ مکمل ہوا تو جس جگہ سے دائرہ شروع ہوا تھا اسی جگہ آ کر دائرہ مکمل ہو گیا. جس نقطے سے تیرا گول دائرہ شروع ہوا تھا اسی نقطے پر گول دائرہ مکمل ہو گیا. شیخ الاسلام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اسی مثال سمجھانے کے لیے کہا جس طرح تمہارے دائرے کا نقطہ اول بھی وہی ہے اور نقطہ آخر بھی وہی ہے، اسی طرح اس بزم کائنات کا نقطہ اول بھی آمنہ کے لال ہیں اور نقطہ آخر بھی آمنہ کے لال ہیں. کہہ دو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین، تاجدار ختم نبوت